مفتی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کرو، جبکہ اس میں بہت بڑا طبقہ ایتھیس ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کو سائنس سے ثابت کرو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ثابت کرو۔ دیکھو، کوئی بھی چیز ثابت کرنے کے لیے نا، ایک تو خدا کا وجود سائنس سے ثابت ہے۔ ایک نیوٹن کا آسان سا قانون یاد کر لو کہ موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹڈ کیسے ہو سکتی ہے کائنات؟ کریٹ کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ ابے کریٹڈ کا عمل یعنی کائنات کریٹڈ کیسے ہوگی کریٹر کے بغیر؟ تو چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ تو چینجنگ زیادہ مشکل ہے یا کریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلائے بغیر، وہ پیدا کیسے ہو گئی ہے پیدا کیے بغیر؟ تو یہ تو ان کا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہے۔ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں آ کے یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ کیسے پیدا ہو گیا؟ بھائی نیوٹن نے جو قانون بیان کیا ہے نا، چینجر کے بغیر چینج ممکن نہیں ہے، وہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ اس کائنات کے بارے میں۔ تبھی نیوٹن بھی خدا کا قائل تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اس کائنات کے بارے میں، اللہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں تو ہم فزکس کے قوانین بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ مادہ تھوڑی ہے، وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے پیغمبروں سے۔ باقی موت کے بعد زندگی کی سائنس میں کیا دلیل ہے؟ سائنس نہ اس کی نفی پر کوئی دلیل قائم کر سکتی ہے، نہ اس کے وجود پر۔ اب دلیل اگر سائنس پہ موقوف ہے تو آپ اس کا انکار کر دو۔ دلیل میں مخبر صادق کی خبر بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کو 4-6 سچے آدمی آ کے خبر دے دیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ سائنسدانوں کو تھوڑی فون کرو گے کہ سائنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کہو گے بھائی یہ 4 آدمی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہے، لہذا ان کی خبر پہ یقین کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ صبح و شام ہم ایسی خبروں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ زلزلہ جب جاپان میں آ رہا تھا نا، تو حکومت نے چند سیکنڈ پہلے، وہاں جاپان میں ہوتا ہے فوراً اطلاع آ جاتی ہے، موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا بلکہ سونامی کا طوفان آنے والا تھا، بھی جب میں جاپان میں تھا نا، کمال کی بات ہے جہاں طوفان آ رہا تھا ہم گئے بھی وہیں پہ ہی گئے ہوئے تھے، اور پاکستانی وہاں اتنے آرام سے اس طوفان کو انجوائے کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی طوفان آ گیا تو کیا کرو گے؟ کہہ رہے ہم نے مسجد تھوڑا ٹیلے پہ بنائی ہے، ہم اس میں چلے جائیں گے۔ بہت ہی بے فکری قوم ہے یار پاکستانی۔ وہ کہہ رہے ہماری یہ مسجد ہم نے بنائی ہے تھوڑی سی اونچائی پر، تو اگر سونامی آیا تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اوپر چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا گورے بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ گوروں کو بھی کیا کر دیا، جو جیپنیز ہیں ان کو بھی کیا کر دیا؟ اللہ توکل چلا دیا۔ تو شکر ہے آیا نہیں، ورنہ ہم سب ابھی مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے، وہیں سے میں بیان دے رہا ہوتا۔ تو خیر وہ مسجد اونچی تھی، پہلے جب طوفان آیا تھا تو وہ مسجد ڈوبنے سے بچی تھی اس میں، لیکن پھر بھی بھائی بھاگ جاؤ یار، اوپر ٹنگ کے بیٹھ کے کھانا کہاں سے کرو گے؟ وہ پانی واپس کب جائے گا؟ کتنے بیسیوں مسائل ہیں، لیکن میں تو اس کو بھی سستی سمجھتا ہوں۔ خیر، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ دماغ سے نکل گیا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ابے بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں تو زلزلہ جب سونامی کا طوفان آنے والا تھا تو حکومت نے خبر دی تھی کہ طوفان آنے والا ہے۔ اس خبر کی بیس پہ 90% لوگ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو خبر، کیونکہ گورنمنٹ پر لوگوں کو اطمینان تھا بھائی گورنمنٹ ہم سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب گورنمنٹ نے تو سائنس سے دیکھ کے اندازہ لگایا کہ طوفان آ رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس سائنس کی نالج نہیں تھی۔ لوگوں نے اعتماد کس پہ کیا؟ حکومت پہ۔ تو مخبر صادق جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ حجت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ موت کے بعد زندگی، موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی، عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی، نوح علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی۔ جتنے پیغمبر آئے، آج پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی پیغمبروں کی یہ خبریں موجود ہیں۔ جب سب ایک بات پر متفق ہیں تو بھائی یہ مخبرین صادقین ہیں، ایک مخبر صادق نہیں، بے شمار خبریں ہیں، تو اس خبر کی بنیاد پر یقین کرنا پڑے گا۔ ہاں، جب آپ اس خبر کا انکار کرتے ہو، جب سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ثابت کر دے، پھر کتنی سچی خبر ہو آپ نہیں۔ جیسے آپ کو ایک بہت سچا آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں، خدا کی قسم میں نے خود کر کے دیکھا ہے، 2 اور 2 کتنے نکلے؟ 6۔ تو ریاضی کہہ رہی ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب پاسبل ہی نہیں ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ غلط۔
تو انبیاء جب یہ خبر دیتے ہیں نا موت کے بعد زندگی ہے, تو ان کی خبر یہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, سائنس سے بالا تر ضرور ہے, کیونکہ مر کے ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کس جہان میں جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہاں ایک عقلی اشکال ہو سکتا تھا کہ کیسے زندہ ہوں گے, تو اس کا قرآن نے رکاوٹ دور کر دی کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. تو کائنات کریٹ کیسے ہو گئی کریٹر کے بغیر؟ تو جس نے کریٹ کیا, عدم سے وجود میں پوری کائنات کو لایا کہ نہیں لایا, تو وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سائنسدان, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنسدان دوبارہ زندہ کریں گے, پھر اس خبر کو ماننا ممکن نہیں تھا, کیونکہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن زندہ کرے گا, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کائنات کو بنایا, تو اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو عقل اس کی نفی نہیں کرتی ہے, عقل اس کا اثبات کرتی ہے. عقل کہتی ہے ہاں واقعی بالکل صحیح ہے, جو فرسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے کسی چیز کو, قرآن کے الفاظ ہیں, پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ لوگ قیامت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا, پھر ان کو پتہ چلے گا, پھر یہ کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے, اللہ کی باتوں پہ, پیغمبروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہو. پھر اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کیسے زندہ ہو گئے, بلکہ کہیں گے اللہ ہمارا دماغ خراب تھا, ہمیں سوچنا چاہیے تھا, جس نے پہلی دفعہ پرت کر دیا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. قرآن کی ایک آیت یاد کر لو, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا. لگتا ہے کوئی اس مٹی سے بن سکتا ہے؟ اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. دیکھو میں نے شلجم اگائے, میں نے چقندر اگائے, میں نے بھنڈی لگائی, تو میں نے تو جب بیج ڈالا تو مٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, اسی مٹی سے بھنڈیاں نکلی ہیں. کل پرسوں رات میں نے کھائی ہے, ایسا مزہ آیا, گھر کی بھنڈی کے میں ذائقہ ہی الگ ہے. تھوڑا سا ہم اپنا بھی ٹرک پوری کر لیتے ہیں نا, مجھے شوق ہے نا تھوڑا سا اپنی چیزیں بتانے کا, تو بیان میں اسی لیول سے چلو بھنڈی کا تذکرہ بھی آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اللہ کیا کرتا ہے, کیسے مٹی کو خربوزے بنا رہا ہے, کیسے مٹی سے تربوز بنا رہا ہے, مٹی سے کریلے, کڑوی سے کڑوی چیز اور میٹھی سے میٹھی چیز. تو اللہ کہتے ہیں اسی انبتکم من الارض نباتا, اسی مٹی سے اگایا ہے میں نے. اگانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے, انسان بھی اگا ہے اس زمین سے, وہی پروسیس ہوا ہے جو پودا بننے کا پروسیس ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم, بھی مرغیوں کے انڈے کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا بیان کر دوں, لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا, کہیں فٹ کر دیتا ہوں. ہم نے 4 مرغیاں لی انڈوں والی, پورے سال انڈا دیتی ہیں, ایسا انڈا گیری لگائی ہوئی انہوں نے. جیسی مرغیاں 4 انڈے آ گئے, اگلے دن پھر 4 انڈے, ورنہ مرغی ایسا اتنی اسپیڈ سے انڈے دیتی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے یہ؟ تو کیا کیا نسلیں نکال لی ہیں دیکھو ڈاکٹروں نے, اور انڈا بھی سائز میں بڑا انڈا ہے وہ. تو دل چاہ رہا تھا نئی مرغیاں لائے ہوں تو اس کا تذکرہ کروں, اس بہانے تذکرہ الحمدللہ آ گیا اس. لیکن وہ اب اللہ کی قدرت بھی, اصل تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا تھا نا. مرغی کیا کھاتی ہے؟ دانا اور باجرا. 24 گھنٹے میں اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ انڈا. اس دانے اور باجرے کو دیکھو اور اس انڈے کو دیکھو, کوئی آپس میں جوڑ نہیں نظر آتا. زردی کو دیکھو, سفیدی کو دیکھو, اس کے چھلکے کو دیکھو, بھائی کیا 24 گھنٹے میں مال تیار ہو رہا ہے یار. وہی باجرا ہم جب کھائیں گے تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یہی انڈا جب ہاف بوائل کر کے کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, کتنا پروٹین ملے گا آپ کو. تو میرا رب تو صبح شام اپنے کمالات دکھا رہا ہے, ادھر باجرے سے انڈا بنایا, ادھر انڈے سے چوزا بنایا. وہ چوزا بھی کیسے بنتا ہے یار انڈے سے؟ تو سارے کمالات اس کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں منہا خلقناکم, اسی مٹی سے تو بنایا ہے. جب بنتے ہو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ دوبارہ مٹی کیسے ہوں گے, لیکن تمہیں میں دکھا دیتا ہوں. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. مرتے ہیں تھوڑے دنوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مٹی. اللہ کہتے ہیں 2 میری قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, دوبارہ واپس ریورس کر کے انسان بنا دوں گا. اس میں کون سی مشکل ہے؟ مٹی سے بننا سمجھ میں آ گیا, اس میں تو نہیں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مٹی سے اور نطفے سے اور منی سے اور خون سے ہم انسان بن جائیں, بھائی یہ ممکن نہیں ہے. وہاں تو یہ نہیں کہا, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کہہ رہے ہیں ممکن ہے. پھر جب پیدا ہو گئے تو پیغمبر آ کے بتاتے مر کے دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے, تم کہتے نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن مان رہے ہو کہ ممکن ہے. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو اللہ کہتے تیسری دفعہ میرے کہنے سے مان لو, جو مٹی سے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی کو انسان کر سکتا ہے. اس میں کون سی پرابلم ہے بھائی؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جتنا اس کو
बेवकूफ़ों और अहमकों ने बना लिया, और अल्लाह पर यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह कहते हैं कैसे इनकार कर रहे हो, नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, सूरह वाक़िया की आयतें। अल्लाह कहते हैं जो लोग आखिरत के मुनकिर थे, जब मैं जहन्नम की आग के पास लेके जाऊंगा ना इनको, तो इनको मैं क्या कहूंगा, हमने तुम्हें बनाया था, तुम खुद बखुद नहीं बने थे, जब हमने तुम्हें बनाया था, फलौला तुसद्दिकून, तुमने माना क्यों नहीं कि मैं दोबारा भी बना सकता हूं, इनकार क्यों किया तुमने, अपनी अकल को इतना इतना आगे क्यों लेकर चले गए कि मेरे से भी आगे ले गए अपनी अकल को। इसलिए अल्लाह नहीं छोड़ेगा मेरे भाई जो आखिरत का मुनकिर है। अच्छा मेरे भाई ये जो जिनका नाम लिया बहुत बड़े बुजुर्ग थे, समझते हो,